کراچی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی زیر اہتمام 12ویں عالمی اردو کانفرنس 2019 کی افتتاحی تقریب آج آرٹس کونسل کراچی میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تھے، جس میں پاکستان کے الگ الگ شہروں کے علاوہ ہندوستان، لندن، امریکہ، چین، جاپان، جرمنی اور دیگر ممالک سے مندوبین نے شرکت کی، اور یہ کانفرنس اتوار 8 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اس کانفرنس کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ پاکستان کی علاقائی زبانوں سندھی، بلوچی، پشتو اور پنجابی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اردو کی زیادہ سیشن رکھے گئے ہیں۔ غالب کے 150 سالہ برسی کے مناسبت سے پروگرام اور جشن فہمیدہ ریاض، اس کے علاوہ اس سال ممتاز شخصیات کے ساتھ سیشن کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ ایونٹ میں شبنم ضیاء محمد الدین سمیت اردو ادب کی ممتاز شخصیات اور معروف صحافی شامل ہیں۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے تقریباً 200 فلسفی، محقق، ادیب، شاعر شرکت کر رہے ہیں۔ رضا علی عابدی اور شمیم حنفی پاکستان پہنچ چکے ہیں، جبکہ دیگر خواتین و حضرات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کانفرنس میں شامل ہونے والوں کا تعلق دنیا کے کم و بیش 20 ممالک سے ہے، جن میں ہندوستان، امریکہ، چائنا، جرمنی اور برطانیہ سر فہرست ہیں۔ کراچی گزشتہ 11 برسوں سے اردو کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اردو کانفرنس دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں برانڈ بن گئی ہے۔ ادب، ثقافت، موسیقی، شاعری، ڈرامہ، فلم، تعلیم، زبانوں، رقص، مصوری اور صحافت پر گفتگو اس کا خاص حصہ ہے۔ 12ویں اردو عالمی کانفرنس کے حوالے سے دیگر سینئر شخصیات اور اداکار نے DNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی افادیت یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ یعنی دنیا کے دوسرے ممالک بھی اور دوسرے ممالک کے ادبی شخصیات خاص طور پہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں افسانہ نگار، ناول نگار اور شعراء حضرات کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے، اور آج عالمی اردو کانفرنس کی ابتدائی تقریب ہے، جس میں ظاہر ہے اردو آرٹس کونسل آف پاکستان کے صدر محترم احمد شاہ صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر انداز سے اردو عالمی کانفرنس کی ابتدا ہو اور اختتام ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی شعبے کے ہر طرح کی شخصیات یہاں موجود ہوتی ہیں، ڈرامے کے حوالے سے، افسانے کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، اور ٹی وی میڈیا کے فنکار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، یہ وہ زبان ہے کہ جس نے سب کو ملایا ہے اور ساتھ لے کے چلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں یہ بھی بہت پیاری ہیں، ان سے بھی ہمیں اتنا ہی پیار ہے جتنا کہ اردو سے، اور ہونا چاہیے۔ اردو میں ایک یہ خوبی ہے کہ یہ رابطے کی زبان بن گئی ہے۔ کوئی اگر کسی کی ماں بولی پنجابی ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی بلوچی ہے، کسی کی پشتو ہے، وہ سب جب آپس میں بات کریں گے مختلف لوگوں سے تو پھر اردو میں بات کریں گے اور ایک دوسرے کی سمجھیں گے۔ لیکن یہ جو ہماری باقی علاقائی زبانیں ہیں، ان سب کو بھی اتنا ہی پیار، اتنی محبت ملنی چاہیے، اور اس دفعہ عالمی اردو کانفرنس میں ہم نے کچھ ایسے سیشنز رکھے ہیں کہ جو علاقائی زبانوں کے بھی ہیں۔ اس دور میں جب کہ اردو سے زیادہ انگریزی پڑھی جاتی ہے اور انگریزی بولنے کی طرف راغب ہیں لوگ، اردو کو وہ اہمیت صرف بول چال میں تو دے دی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ یعنی اس کی جو تہذیبی اس کی جو ایک بنیاد ہے تہذیب کی، وہ نہیں ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ لہٰذا اب اس قسم کی کانفرنس ہونے سے جگار پیدا ہو جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں یار ایسا دیکھو نا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا۔ اس میں اگر نوجوان لڑکوں کو بلا لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کانفرنس کی 1 سال انتظار ہوتا ہے اور اس کی بہت تیاری ہوتی ہے، اور اس کا سب کا سہرا صرف شاہ صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ وہ اگر وہ نہیں کر سکے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہی کرتے ہیں، وہی اتنی ایفرٹس کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنا مجموعہ، کتنے لوگ ہیں جو اس سے اردو سے محبت رکھتے ہیں، اردو کو جاننا چاہتے ہیں اور مزید
تو यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है. اس کے علاوہ وزیر ثقافت سردار علی شاہ نے DNN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت بڑی کانفرنس ہے اور بہت میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ پہلے 11 کانفرنسز عالمی اردو کانفرنس کے نام پہ ہوتی رہی ہیں اردو زبان کے حوالے سے. اردو ہماری قومی زبان ہے جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. یقیناً اردو سے ہمیں محبت ہے، مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں سب سے بڑی ضرورت ہے ہمیں کلچرل ہارمنی کی، جو ثقافتی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. یہ کانفرنس وہ بہت بڑا رول پلے کرے گی، جس میں 5 قومیتوں سرائکی، پنجابی، سندھی، پشتون اور بلوچی کو شامل کیا گیا ہے، اور وہاں کے لکھنے والے یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے جو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، مگر یہ کریڈٹ جاتا ہے امن شاہ صاحب کو اور آرٹس کونسل کو جنہوں نے یہ کیا. کلچر ڈپارٹمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، ہم کولیبریشن میں کر رہے ہیں. مگر یقیناً یہ کانفرنس دوسرے صوبوں میں بھی ہونی چاہیے اور وہاں بھی ان کو سجاگ ہونا چاہیے. جس طرح یہاں کا چیف منسٹر اور آکے اون کر کے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، اسی طرح ان کو بھی اون کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدم برداشت کے رویوں کو ہم ختم کریں اور محبت اور کی فضا اس ملک میں قائم ہو، تو ثقافتی سب سے بڑا آواز ہے جس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. آئندہ 2 روز کانفرنس غالب کی 150 سالہ برسی، فیض احمد فیض، جشن فہمیدہ، ریاض پر اجلاس، شبنم کی باتیں اور انور مقصود کی دلچسپ گفتگو ہوگی. اردو کانفرنس میں فوڈ فیسٹیول کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. سارے عالم میں پھیلی خوشبو دیکھی، ہر لہجے میں ہم نے اردو دیکھی. 12ویں عالمی اردو کانفرنس آج سے کراچی میں شروع ہو گئی ہے. اس کانفرنس میں 200 سے زائد مندوبین نے شرکت کی ہے اور یہ کانفرنس 8 دسمبر تک کراچی میں جاری رہے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ انظار احمد، DNN کراچی. نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.